بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محبتوں کے لائق ناظرین باتمکین ARYQTV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ حیات صحابہ کے اس بابرکت پروگرام میں ہم صحابہ اکرام کی سیرت و کردار پہ بات کرتے ہیں اور ان کے زہد و تقویٰ سے، عبادت و ریاضت سے، خشیت الہی کے نور سے الحمدللہ اپنے قلب و روح کو معطر کرتے ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ناظرین محترم، جب بندہ راہ حق پر گامزن ہوتا ہے تو مصائب و آلام کے پہاڑ آتے ہیں۔ کریم آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی جب حضور کی غلامی میں آئے کفر سے نکل کر تو خوشی منا رہے تھے، تو کریم آقا نے فرمایا تم خوشی منا رہے ہو کس بات کی؟ عرض کی یا رسول اللہ تو جنت سامنے ہے۔ فرمایا یاد رکھنا اب تیرے اوپر مصائب و آلام ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ سے نیچے پانی آتا ہے۔ جو بندہ بھی راہ حق پر گامزن ہوا اس کے حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس پر مصائب و آلام آئے۔ قرآن نے کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب ان راستوں سے گزرتا ہے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب کائنات اسے بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ کا نزول اس پر ہوتا ہے۔ اگر ہم مصائب و آلام کی بات کریں تو ہمارے ذہن کی تختی پر جو نام دستک دیتا ہے وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ قربان جاؤں جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ مشہور صحابی رسول عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، میں نے دیکھا سیدنا بلال حبشی پر امیہ بن خلف اس قدر اذیتوں کے پہاڑ اس پر اتار رہا تھا، مصائب و آلام اس پر نازل کر رہا تھا، اذیتیں دے رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جس گرم ریت پر اسے لٹایا گیا ہے اگر گوشت اس جگہ پہ رکھا جائے تو گوشت گل جائے، لیکن قربان جاؤں سیدنا بلال حبشی کی استقامت پر کہ وہ استقامت کا کوہ ہمالیہ بنے رہے، کوہ گراں بنے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمانی جو کسر تھا اس کا ذرہ بھی کوئی نہ گرا سکا۔ اور شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں دور جاہلیت میں حج کے لیے آیا مکہ میں تو میں نے دیکھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اسے دائیں بائیں گھسیٹا جا رہا ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے احد اور احمد کو چھوڑ دو۔ تو آپ کے لبوں سے یہی جملے تھے، وہ فرماتے تھے میں لات و عزا کو چھوڑتا ہوں، میں منات کو چھوڑتا ہوں، میں حبل کو چھوڑتا ہوں، میں نائلہ کو چھوڑتا ہوں۔ یہ معبودان باطل تھے۔ کہتے میں حیران تھا کہ استقامت کا یہ پہاڑ ہے۔ قربان جاؤں جب استقامت کا یہ مقام رہا، آپ غلامی مصطفیٰ میں آئے، پھر مقام کیا ملا؟ آپ چلتے زمین پر ہیں، چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ پھر غلامی مصطفیٰ میں آئے اور ان مصائب و آلام سے گزر کر آئے، پھر کعبہ نیچے ہے اور بلال حبشی اوپر ہے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں حبیب کل قیامت کے دن جب قیامت بپا ہوگی سب سے پہلے قبر مصطفیٰ کھلے گی، سب سے پہلے آپ کی شفاعت ہوگی، سب سے پہلے آپ جنت کا افتتاح کریں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، سب سے پہلے بلال جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ غلام آقا کے سواری کی مہار پکڑا ہوگا نا، تو پہلے غلام جائے گا پھر آقا جائے گا۔ یہ سیدنا بلال حبشی ہیں۔ آج ہم جس صحابی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ بھی مصائب و آلام کے اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بس سنا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری نظر میں کائنات میں کوئی ایسا خاندان نہیں گزرا جس خاندان پر سب سے زیادہ مصائب و آلام ڈھائے گئے ہیں، وہ ابو سلمہ کا خاندان ہے۔ یعنی ان کی ایک ذات نہیں بلکہ پورا گھرانہ، پورا خاندان مصائب و آلام کی چکی میں رہا۔ وہ عظیم صحابی رسول جنہیں حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے اور پھوپھی زاد بھائی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ السابقون الاولون، ابھی 10 صحابہ حضور کی غلامی میں آئے اور حضور کی غلامی میں آنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہجرت حبشہ کی جانب 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ مدینہ پاک میں سب سے پہلے
ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ میری مراد آج وہ عظیم صحابی رسول جن کے پورے خاندان پر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھائے گئے، سیدنا ابو سلمہ عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ اور اس ذکر جمیل کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کے عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ اللہ۔ مفتی صاحب آج بڑے عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے، اور وہ صحابی جن پر مصائب و آلام ڈھائے گئے، پورے خاندان کو ظلم اور کی چکی میں پیسا گیا، تو میں چاہوں گا آپ کا قبول اسلام اور مصائب و آلام کی جو آپ کا ایک سفر ہے اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ جی۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ نفوس قدسیہ، وہ سلیکٹڈ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور صحابیت کے لیے، جی، دربار رسالت کی خدمت کے لیے، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آغاز میں لبیک کہا، حق کو قبول کیا، جی، رائے حق کے جو مسافر اور راہی بنے، تو مصائب، آلام، تکالیف، دکھ، رنج اور غم جی، وہ تو ان پر جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھے اللہ تھے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت آپ نے بیان کی، ایک اسی نوعیت کی دوسری حدیث شریف ہے الشفاء کے اندر حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرماتے صحابہ کے جھرمٹ میں، تو ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ دعویٰ وہی تھا کہ میں آپ کے مشن میں آپ کے ہم قدم ہوں، آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں، آپ کے دعوت پر لبیک کہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ماذا تقول، اللہ اکبر، دیکھ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، انہوں نے پھر عرض کیا میں محبت کرتا ہوں، آپ نے پھر یہی جملہ فرمایا، انہوں نے پھر عرض کیا سے بارہ، آپ نے تیسری بار بھی فرمایا انظر ماذا تقول۔ صحیح۔ اب 3 بار کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ اب میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ میں محبت کرتا ہوں آپ سے، اور یاد رکھنا مجھ سے جو محبت کرتا ہے فقر جی، اس کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنی تیزی کے ساتھ منہ زور سیلاب اپنی منزل کی جانب جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقر، فاقہ، جی، تکالیف، دنیا مومن کے لیے ویسے بھی قید خانہ، قید خانہ، بے شک۔ تو مومن جو ایمان کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، ایمانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جی، اس کے لیے یہاں بہت مشکلات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ڈھارس بندھاتی ہے اور حوصلہ دیتی ہے، بینگا مسلم ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے، بے شک۔ اور کامیابی اور کامرانی دراصل وہاں کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ اکبر، تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ان زہرہ گداز ستم اور ظلم کا سامنا کرتے ہوئے استقامت اور جو ہے وہ صبر کے پہاڑ بن کے کھڑے رہے اور ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، تو ان کے لیے جو انعامات بیان کیے ہیں نا، اللہ اکبر، وہاں بھی قدرت کا دریائے رحمت تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اللہ اکبر۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایسے انعامات کی بارش برسا دی۔ مجھے آیا کریمہ یاد آ رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا سبحان اللہ۔ وہاجروا واہ واہ۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جی، یہ فرمایا جو ایمان لے آئے ان حالات میں، اور جنہوں نے ہجرت کی صحیح۔ اور پھر راہ خدا میں اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا، اللہ اکبر۔ دکھوں کا سامنا کیا، وضو فی تکالیف، سبیلی، وضو فی سبیلی، اللہ اب پھر ہے کیا؟ فرمایا پہلے انعامات سنتے جائیں آپ، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ اکبر، پہلا تو یہ ہے کہ ان کا درجہ رب کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، سبحان اللہ، دوسرا واولئک ھم الفائزون،
ساری دنیا وہاں کی کامیابی کو ترستی ہے، یہ کامیاب ہے۔ تیسرا یبشرہم ربہم برحمہ، اللہ انہیں اپنی رحمت کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ چوتھا وردوان، اللہ اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے، وردوان اللہم وجنات اللہم فیہا نعیم سبحان مقیم۔ اللہ پانچواں یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اللہ چھٹا یہ ہے کہ جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں انعامات، اور اتنے انعامات کا اعلان کرنے کے بعد بھی دریائے رحمت کی طغیانی کم نہیں ہوئی۔ پھر کیا فرمایا ان اینڈ پہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ اکبر، یعنی ابھی بھی اجر عظیم باقی ہے۔ واہ وہ اجر عظیم کیا ہوگا؟ وہ یقیناً وہ جس طرح روزہ دار کے بارے میں واہ واہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، واہ واہ، دیدار وہ اجر عظیم، اس سے بڑھ کر پھر اور اجر عظیم کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ انہی مقدس ترین ہستیوں میں، جس ہستی کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی بارگاہ ناز کے اندر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے تعارف کے بارے میں آپ نے کہا، ان کے قبول اسلام کے بارے میں کہا، تو میں کہتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا تعارف تو یہی ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اس سے اللہ، بڑا تعارف کائنات میں انبیاء کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک مفتی صاحب، اور صحیح اس سے بڑا تعارف پھر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھپھی زاد ہیں۔ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت برہ، جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور پھپھی زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رضاعت کا شرف بھی انہیں ملا، بے شک، دودھ پینے کا۔ اور اس شرف میں ایک اور کرم بالائے کرم، شرف بالائے شرف ہی ہے۔ اس شرف میں ان کے ساتھ حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واہ شامل واہ ہیں۔ واہ، اسد اللہ اسد الرسول، وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ تو اس طرح حضرت سیدنا ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، جی ان کو رضاعت کے رشتے کے حوالے سے ان دو عظیم ترین ہستیوں کے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اور قبول اسلام کے حوالے سے بعض سیرت نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سابقین اولین، تو سابقین اولین ہے نا، ان کی تو کافی کوانٹٹی ہے، جی جی، جہاں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پھر آگے جا کے والذین اتبعوہم بإحسان کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ ان میں بھی وہ لوگ جو سابقین اولین میں سے بھی سبقت لے گئے ہیں، واہ 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 واہ، ان میں بھی جنہوں نے پہل کی کیا ہے، کہنے، ان میں حضرت ابو سلمہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ ہیں، کیونکہ ان سے پہلے صرف 10 بندے دامن مصطفیٰ سے واہ واہ، وابستہ ہوئے، تو اس کے بعد یہ کیا جو کہنے دوسری کیا غلامی کہنے۔ ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ رہیے، تذکرہ جاری ہے سیدنا ابو سلمہ عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ان عظیم نفوس قدسیہ کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ صحابہ کرام نے صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں لیا، انہوں نے عملاً سب کچھ نچھاور کر دیا۔ جہاں میرے آقا کا اشارہ ہوتا وہاں وہ سارا کچھ قربان کر دیتے۔ اور ناظرین، ایک بات ذرا توجہ سے سنیے گا، وہ لوگ جو دنیا کے اندر مصائب و آلام میں رہتے ہیں اور خالق کائنات دنیا کے اندر ان پر تکالیف اور مصائب کے پہاڑ ان پر نازل فرماتا ہے اور وہ استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ لوگ جن کو رب کائنات نے بہت دیا ہوگا، بہت کچھ دنیا میں عطا ہوگا، اہل ثروت ہوں گے، تو جناب وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور جو مصائب و آلام کے اندر رہے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے، جو مصائب و آلام میں رہنے والے ہیں وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اہل ثروت اس دن یہ تمنا کریں گے، کاش ایسے ہوتا، کاش ایسے ہوتا کہ رب کائنات دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیتا۔ آج جو شرف انہیں ملا ہے، صبر کرنے والوں کو، مصائب و آلام اور اذیتوں کو برداشت کرنے والوں کو جو ملا ہے، آج رب کائنات وہ انعام
ہمیں بھی عطا فرما دیتا۔ مفتی صاحب سیدنا عبداللہ ابو سلمہ عبداللہ مخزومی، بسم جی، اللہ۔ آپ کا نام سے واضح ہو گیا کہ چونکہ آپ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، جی اور آپ کی اہلیہ کے بارے میں تمام سیرت نگاروں کا اتفاق رائے ہے کہ آپ شروع سے بہت پاکیزہ فطرت کے حامل، پارسا، نیک دل، نیک کردار کے حامل تھے۔ تو جو ہی دعوت حق ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ اب پھر جو اسلام کا ابتدائی دور تھا، جی جو مکی دور تھا، اور مکی دور میں بھی بالکل آغاز میں، تو اس وقت تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا اور آپ کی غلامی اختیار کرنا یہ پل صراط سے پر چلنے کے مترادف شک، تھا۔ بے شک۔ تو اس وقت پھر انہوں نے ستم کا ہر حربہ آزمایا، مشرکین مکہ نے، قریش نے جو بن پایا انہوں نے کیا ہے، اور دار ارقم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہاں رہے۔ واہ واہ، اب جو آپ کے شرف اور آپ کے اعزازات ہیں، جی ان کے اندر ایک بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف، اور اسی میں جو دکھ اور تکالیف، غم، درد سہنے کے حوالے سے جو آپ کا امتیاز ہے اسی کے اندر ہے۔ جی یعنی وہ جو بات ہے نا کہ آپ نے کہا کہ جتنے اس گھرانے نے اللہ تکالیف اٹھائی ہیں، آپ کی بیوی، آپ کا بچہ، بچہ، جی اللہ اتنے، تو اسی بات کے اندر ہے وہ اعزاز بھی، اور ادھر تکالیف بھی۔ آپ نے وہ اعزاز ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہجرت کی، اور ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے، جی ہجرت ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ واہ واہ، بلکہ مفتی صاحب جو ہجرت- آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اس میں جو پہلا اعزاز ہے ایمان والوں کے کا وہ بعد ہاجر، فوراً ہجرت ہے، واہ واہ واہ، یہ پہلا اعزاز۔ ہجرت ہے، اور ہجرت کے بعد ہجرت ان نیکیوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہجرت اس سے پہلے تمام گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتی ہے جیسے اسلام مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، جیسے کلمہ پڑھ کے بندہ دائرہ اسلام میں آئے، ایسے ہی ہجرت بھی مٹا واہ دیتا واہ ہے۔ واہ، کیا کہنے۔ اتنا بڑا مسلمان کی ہجرت جی جی اور دارالاسلام کی طرف اور بہتری کی طرف، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اب ہم جس نے ایک ہجرت کی صرف مکہ سے مدینہ کی طرف، اس کے لیے ابھی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں جس کا پھر ابھی آپ نے حوالہ دیا، ہم نے انعامات کا ذکر کیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وہ بندہ ہے جو صاحب الہجرتین ہے۔ اللہ اکبر، دو ہجرتوں والا۔ ہم بہت سارے صحابہ کرام کا ایسے ہے؟ تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وہ نہ ایک ہجرت والے ہیں نہ 2 ہجرتوں والے ہیں، یہ میاں بیوی 3 ہجرتوں والے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے 3 مرتبہ ہجرت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب جب یہاں دکھ اور تکالیف حد سے بڑھ گئے، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ جاتا تھا ان کے غلاموں پر جب ظلم ڈھائے جاتے تھے، مظالم ڈھائے جاتے تھے، تو اس وقت پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے اجازت عطا فرمائی آغاز میں نبوت کے 5ویں سال، صحیح، کچھ اپنے غلاموں کی ایک جماعت کو کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ، چونکہ حبشہ کا بادشاہ جو تھا نجاشی، وہ بہت رحم دل انسان تھا، اصول پسند تھا، عادل تھا، تو فرمایا کہ وہاں سکون میسر آ جائے میرے غلاموں کو۔ جی تو اب وہ پہلی جماعت جس نے ہجرت کی، جس میں 11 مرد اور 4 خواتین تھیں، اس جماعت کے اندر یہ دونوں میاں بیوی شامل تھے، اللہ اکبر، سبحان حضرت اللہ۔ ابو سلمہ بھی اور حضرت ام سلمہ۔ سلمہ، واہ اچھا، واہ، سلمہ چونکہ ان کے صاحبزادے شہزادے کا نام ہے، جی اس لیے والد کی کنیت بھی انہی کے نام سے، والدہ کی کنیت بھی انہی کے نام سے، ابو سلمہ اور ام سلمہ۔ صحیح، کچھ عرصہ وہاں رہے، وہاں انہیں یہ خبر ملی، اطلاع ملی کہ حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں مکہ المکرمہ کے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، تو اب حالات سازگار ہیں، اب وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہمیں اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے۔ اب بعض روایات میں تو یہ ہے کہ جتنے لوگ گئے تھے 11 اور 4 15 کے 15 واپس آئے، بعض میں ہے کہ کچھ رہے اور کچھ واپس آئے، لیکن یہ دونوں میاں بیوی بہرحال واپس آنے والوں میں شامل تھے۔ مکہ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ پتہ چلا کہ وہ خبر تو غلط غلط ہے، صحیح،
تو اب انہوں نے واپس نہیں جانا مناسب سمجھا، کہا کہ ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور اتنی دیر ہو گئی والضحیٰ کا مکھڑا دیکھے ہوئے، اللہ اکبر، اتنی دیر ہو گئی اپنی نظروں کی پیاس بجھائے ہوئے، کریم آقا کا دیدار کیے ہوئے، حضور کی باتیں سنے ہوئے، تو اب آئے ہیں تو سرکار سے مل کے جائیں۔ تو حضرت ابو سلمہ جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، ان کی پناہ لے کے تو مکہ میں داخل ہو گئے۔ اب جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو ان کے پناہ لے کے آئے، ادھر آئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، مکہ والوں کو پتہ چلا تو ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بنو مخزوم والے، وہ بگڑ گئے، طیش میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور جناب ابو طالب کو کہنے لگے کہ ہم آپ کی پناہ کو قبول نہیں کرتے، صحیح، آپ نے پہلے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی، اب ان کو بھی پناہ دے دی، ہم اس کو کبھی نہیں قبول کریں گے، صحیح، ان کو ہمارے سپرد کریں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ جناب وہ اگر میرے بھتیجے ہیں تو یہ میرے بھانجے ہیں، بانجے، اللہ تو اکبر، ان کو پناہ دے سکتا ہوں تو ان کو کیوں نہیں دے سکتا؟ صحیح، لیکن وہ نہ مانے۔ آپ دیکھیے نا یہاں قدرت کس سے کام لے لیتی ہے اور کیسے کام لے لیتی ہے۔ اللہ اکبر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا چچا جو بدترین قسم کا کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، قرآن کی سورہ نازل ہوئی ہے، ابو لہب، جی، تو ابو لہب کے خون نے جوش مارا، نسبی قرابت نے جوش مارا، تو وہ بھی جناب ابو طالب کی حمایت میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ قریش کو، مشرکین مکہ کو، سرداران قریش کو کہ میرا بھائی ابو طالب تمہارا ماتحت نہیں ہے کہ جی، جس کو تم کہو وہ پناہ دے سکے اور جس کو تم نہ کہو وہ پناہ نہ دے سکے۔ انہوں نے پناہ دے دی ہے اپنے بھانجے ابو سلمہ کو، تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، واہ واہ، اگر تم نے کوئی بھی ہینکی پھینکی کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ صحیح، اب وہ سردار تھا، ظاہر ہے اس کی بڑی وقت تھی، بڑی اہمیت تھی، تو وہ برداشت کر گئے، چپ ہو گئے، لیکن ان کا غم و غصہ مسلمانوں کے خلاف کہ یہ ایک ایک کر کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ دن بدن اپنے پیغام کو عام کرتے جا رہے ہیں، وہ عروج کو پہنچ گیا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر ایک جماعت کو ہجرت کا اذن عطا فرمایا اور انہیں پھر حبشہ کی طرف جانے کا کہا، اور یہ 6 نبوت کے 6 سال کی بات ہے، اور اس کے اندر 83 مرد اور 20 خواتین شامل تھیں۔ جی، تو ان کے اندر بھی، اس ہجرت کرنے والی جماعت میں بھی یہ دونوں مقدس میاں بیوی حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کیا شامل کہنے، ہجرت سبحان کر کے گئے۔ اچھا پھر کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹ آئے، جب واپس لوٹے یہاں رہنا شروع ہوئے، اب وہ وقت آیا جہاں سے جو آپ کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس کو سوچ کے اور جس کو پڑھ کے اور جس کو سن کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ قلب لرز اٹھتے ہیں کہ ایسے ایسے مظالم سہے ان ہستیوں نے دین کے لیے، حق کے لیے، اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے، کہ آپ نے پھر جب آپ نے سوچا کہ میرے لیے اب یہاں رہنا ناممکن بنا دیا گیا ہے، تو اجازت مانگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اجازت دیں تو میں اللہ یثرب کو اکبر، چلا جاؤں۔ نبی رحمت نے اجازت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 1.25 سال پہلے کی بات ہے، آپ اکیلے تنے تنہا، اور آل سیر نے لکھا، جس طرح آپ نے بھی کہا اپنے انٹرو میں ان کا تعارف کرواتے ہوئے اجمالی، کہ مدینہ المنورہ کی طرف بھی، یثرب کی طرف بھی ہجرت کرنے والے پہلے مرد آپ ہیں اور پہلی خاتون آپ کی حالیہ ہیں، اللہ اکبر، یہ شرف بھی آپ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اچھا جب آپ کا یہ گھرانہ، یہ مختصر ترین یہ خاندان، آپ کی حالیہ اور آپ کا بیٹا سلمہ، یہ تینوں نکلے، بیوی اور بچے کو اونٹ پہ سوار کیا، مہار پکڑ کے چلے، مکہ سے جب نکلے تو ادھر جو ہے آپ کی بیوی کا جو خاندان تھا بنو مغیرہ، انہیں خبر ہو گئی جی، کہ ابو سلمہ جا رہے ہیں اور ہماری لڑکی کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ آ گئے، انہوں نے راستہ روک لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کافی تگ و دو ہوتی رہی، گفتگو شنید ہوئی، معاملات، انہوں نے کہا بالآخر کہ تم جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ صحیح، چھین لیا انہوں نے زبردستی، اب لے کے چلے آپ کی حالیہ کو اور آپ کے بچے کو۔ تو جو آپ کے خاندان والے تھے، بنو مخزوم والے، بنو عبد الاسد جو تھے، اسد والے، جی، اچھا وہ بھی آ گئے۔
اب انہوں نے کہا کہ تم اپنی لڑکی لے جا سکتے ہو، یہ لڑکا تو ہمارے خاندان کے عظیم سپوت کا بیٹا ہے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا بچہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ اس چھینا جھپٹی کے اندر آپ کے اس نو عمر بچے جناب سلمہ کا بازو جو ہے وہ اتر گیا، فریکچر ہو گیا، اور زندگی بھر انہیں یہ تکلیف رہی۔ آپ دیکھیں نا، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے، ان کے خاندان والے لے جا رہے ہیں، آپ کے خاندان والے آپ کے بیٹے کو لے جا رہے ہیں، اور آپ کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ پر امید تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے امید تھی، اور آپ نے سفر جاری رکھا۔ ان کو چھوڑ کے اکیلے چلے گئے یثرب کے اندر، وہاں رہنے لگے۔ لیکن میاں بیوی، بچہ چھوٹا شیر خار بچہ ہے، اور پھر حضور سے دور ہیں، مکہ المکرمہ سے دور ہیں۔ آپ کی اہلیہ روزانہ باہر نکل کے آتی ہیں اور ایک ٹیلے پہ بیٹھتی ہیں۔ بہت محبت تھی آپ میں، میاں بیوی میں، اور پارسا ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، پاک باز، پاک تینت۔ جی۔ تو ڈیلی آ کے 1 سال تک وہاں بیٹھتی تھی اور آپ کے ہجر میں روتی رہتی تھی۔ تو ایک دن آپ کے خاندان کا ایک جو ہے وہ خدا ترس انسان تھا، بزرگ آدمی، اس کی نظر پڑ گئی، اس کے دل میں رحم آیا، تو اس نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ کیا ظلم ڈھا رہے ہو یار، تم تو بڑے بھلے لوگ ہو، اللہ اکبر۔ تم تو نیکی کرنے والے لوگ ہو، اپنی بچی کی یہ کیفیت، کہا مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اجازت دے دو۔ انہوں نے راضی کر لیا، انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر جو حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے تھے، ان کے دل میں بھی رحم آئے، انہوں نے بچہ ماں کے سپرد کر دیا۔ اللہ اب دونوں ماں اور بیٹا، جی۔ کیا سنت تازہ ہوئی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ اکیلے ہیں، الگ ہیں، حضرت ابو سلمہ الگ ہیں، حضرت ابراہیم ادھر الگ تھے، اس سنت خلیلی پر عمل پیرا ہوئے۔ اب دونوں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے جب تنعیم کے مقام پر پہنچے۔ جی مفتی صاحب، میں یہاں سے چاہوں گا پھر وقفے کے بعد سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیں یہ عجیب سا سفر ہے، اور جناب بیٹا کہاں ہے، بیوی کہاں ہے، اور خود جناب تنہا مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ یہ پورے خاندان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پھر سننے آپ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ خاندان ابو سلمہ سے زیادہ کسی گھرانے پر مصائب و آلام آئے ہوں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں اب شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالم اسلام کے عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ ناظرین محترم، سیدنا ابو سلمہ عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ ان پر جو مصائب و آلام ڈھائے گئے، پورا خاندان اس میں شامل ہوا، لیکن قربان جاؤں آپ کے قصر ایمان کے اندر ایک ذرہ بھی کوئی نہ گرا سکا، اور آپ استقامت کا پہاڑ بن کے رہے۔ یہ واقعہ بھی پورا ہوگا، اور جناب جس طرح مفتی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، اور پھر آپ کا آخری زندگی کا وہ حسین واقعہ جس نے اس واقعے نے آپ کو ممتاز کر دیا پورے صحابہ میں سے۔ اللہ اکبر۔ پوری کائنات میں آپ دیکھتے ہیں نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو 4 تکبیریں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ جنازہ ہوا کہ کریم آقا علیہ السلام نے 9 تکبیریں پڑھیں، تو صحابہ نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ صحب تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا نہیں، یہ وہ صحابی ہے، اگر میں 1000 تکبیریں بھی پڑھتا تو کم تھیں۔ یہ واقعہ بھی ہم سنیں گے مفتی صاحب کہ وہ سفر جاری ہے۔ بسم اللہ جی۔ جی بے شک، تو تنعیم کے مقام پر چونکہ حضرت ام سلمہ تنہا اور چھوٹا سا بچہ ساتھ، تو دشوار گزار دور کا سفر، یہ کچھ 600 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے جی۔ اور اب کی طرح کے تو روڈ ہی نہیں ہے، گھاٹیوں اور وادیوں میں سے اور پہاڑوں میں سے گزرنا ہے۔ تو ایک شخص مکہ کے رہنے والے عثمان بن طلحہ، ان کی نظر پڑی، تو انہوں نے کہا خاتون ہے اور بچہ ہے اور اکیلے سفر کر رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی خصلت، اچھی سیرت عطا کی تھی، خیال آیا کہ مکہ کی بیٹی ہو اللہ اکبر، اور تنہا سفر کر رہی ہو اور تو اس کی مدد نہ کرے، واہ واہ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ واہ واہ۔ جس کے اندر بھی اور مفتی صاحب وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، نہیں وہ فتح لائے مکہ کے تھے، موقع پہ، بعد لیکن میں کافر اسلام ہو کے بیٹی کا حیا، بیٹی کا، واہ اپنے واہ واہ، وطن کی، کیا اپنے بات ہے۔ اپنے علاقے کی بیٹی کا، مطلب ایک خاتون کا احترام، ایک جی۔ بچی کا احترام، یہ فطرت ہے، یہ چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ واہ واہ مفتی یہ جو آپ نے کہا نا کہ اسلام نہیں لائے تھے،
یہ چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور پھر اسلام نے ان فطرت کی چیزوں کو برقرار رکھا۔ اللہ اسلام نے اپنی تعلیمات کے دامن میں سمو لیا ان کو۔ جی، بلکہ تو انہوں مفتی نے صاحب وہ حاتم طائی کی بیٹی جب آئی تھی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں تو کریم آقا نے اپنی چادر عطا فرمائی۔ ہاں، سبحان تو کسی نے کہا یہ تو جی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے بے چاہے شک دشمن عیسائی کی ہو یا اللہ مسلمان کی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، اور یہ پروگرام، یہ باتیں کرنے کا مدعا یہی ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، صحیح۔ ہماری نظروں میں یہ حیا آئے اور ایسی پاکیزگی آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو منزل تک پہنچاتا ہوں، سواری کی مہار پکڑ لی، آگے آگے چلنے لگ گئے۔ کہیں سٹے کرتے تو وہ خود درخت کی اوٹ میں یا کسی چیز کی اوٹ میں چلے جاتے، اللہ اکبر۔ چھوڑ کے دور ہو جاتے جہاں سے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، اور پھر جب سفر شروع کرنے کا وقت ہوتا تو سواری کو تیار کر کے آ جاتے اور کہتے کہ سوار ہو جائے۔ تو انہوں نے پہنچایا مدینہ شریف، حضرت ابو سلمہ سے ملاقات ہوئی، بہت خوش ہوئے، سجدہ شکر بجا لائے اللہ کی بارگاہ میں، اور عثمان بن ابو طلحہ وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے بڑھ کر شرافت، متانت اور وقار اور عفت کے ساتھ کیا کہنے، ساتھ دینے والا واہ واہ، کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہا کرتی تھی۔ اب یہ خاندان جی وہاں بسنے لگے، ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے آثار بھی ظاہر ہونے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ان کے جانے کے 1.25 سال بعد حضرت سلمہ کے، اور جب حضرت ام سلمہ پہنچی تو اس کے تو چند ماہ کے بعد ہجرت فرمائی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود بھی ہوا مدینۃ المنورہ میں۔ قبیلہ بنو عامر بن عوف کے درمیان آپ کا سٹے ہوا۔ حضرت عثمان بن طلحہ آئے ملنے کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزت افزائی فرمائی، اور پھر مدینہ شریف کے اندر زمین کا ایک قطع انہیں آپ نے دے دیا مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے، ان کو گفٹ پیش کر دیا، صحیح، کیونکہ انہوں نے اتنی تکالیف، اتنے مصائب اٹھائے تھے۔ اب جب مدینہ شریف میں ریاست کا قیام ہو گیا، پھر غزوات کا آغاز ہوا، جی تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر معرکے میں، غزوے میں پیش تھے۔ کئی سرایا جو آپ کی قیادت میں بھی سریہ ہوا، اس کے اندر صرف حضور نے آپ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ احد کے اندر آپ شریک تھے۔ یہ دو اسلام کے ابتدائی دور میں، مدنی دور میں خاص طور پر بڑے معرکے ہیں صحیح، جن کے تذکرے کے بغیر تاریخ مکمل نہیں ہوتی، اور جو ان میں شامل ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ احد میں شامل تھے۔ ایک مشرک تھا ابو سامہ جشمی، اس نے تاک کے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کے بازو پر مارا، وہ بازو میں پیوست ہو گیا، صحیح، خون کے فوارے نکلنے لگے، جی شدید تکلیف میں آپ مبتلا تھے۔ علاج کیا گیا، 1 ماہ تک علاج ہوتا رہا آپ کا، وہ درست ہو گیا، لیکن بظاہر درست ہوا تھا، وہ زہر اندر ہی اندر اپنا کام کرتا رہا۔ صحیح، کچھ عرصے کے بعد پھر جب آپ جہاد میں جاتے، کام کرتے، وہ تکلیف سر اٹھا لیتی، پھر آپ شدید علیل ہو گئے، گھر میں مایوسی کی کیفیت ہو گئی، بستر علالت پر ہیں، اپنے گھر میں رہنے لگے ہیں۔ نزع کا وقت تھا، آخری اللہ لمحات تھے، کسی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اللہ اکبر، کہ آپ کے غلام، آپ کے پھوپھی زاد، آپ کے رضائی بھائی حضرت ابو سلمہ شدید علیل ہیں، اور علالت کے باوجود اتنی تکالیف ہیں تو ان کی روح نہیں پرواز کر رہی، تو جہاں بر بھی نہیں ہو رہے، جہاں وحق بھی نہیں ہو رہے، صحیح، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر بے تابانہ محبت کے ساتھ تشریف سبحان لائے، اللہ، سبحان اللہ، ان کی عادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے۔ حضور ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، ان کی جو ہی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی ہے تو روح پرواز کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مفتی صاحب
ایسی بیماریوں پہ قربان جس کی عیادت کے کیسا لیے سفر مصطفیٰ، آخرت ہے، واہ واہ واہ، چہرہ مصطفیٰ سامنے، سامنے حضور کا واہ واہ۔ دیدار کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو روح پرواز کر گئی، پہلے جان آفرین کے سپرد کر دی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور دشت نبوت سے ید اللہ کے گورے ہاتھ سے میرے آقا نے ان کی آنکھیں بند کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح پرواز کر رہی ہوتی ہے نا، روح جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے اور مالا اعلیٰ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو یہ آنکھیں کھلی اس لیے رہ جاتی ہیں کہ اس روح کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا یہ وجہ اس روح کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی صحیح، ہے، اس لیے وہ کھلی رہ جاتی ہیں، کھلی بھی فل۔ آپ نے یہ کیفیت کا بھی منظر ہمارے اس وقت پوری کھلی ہوتی ہیں، ایسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، پھر بند کرنا پڑتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسد اطہر کے قریب کھڑے ہوئے، میرے آقا نے گڑ گڑا کے طویل دعائیں مانگی، اللہ ان کی مغفرت کی دعا، یا اللہ میرے اس غلام کی قبر کو منور کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے اس غلام کی قبر کو وسعت دے دے، میرے غلام کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو صبر کی تلقین کی کہ جزا فضا نہ کرنا۔ ظاہر اہلیہ پہلے سال جدائی میں روتی رہیں، اور ادھر آئی، ملاقات ہوئی، بچے سے ملے، جی اب ہمیشہ کی جدائی ہو گئی۔ تو آپ نے تلقین کی، اور تلقین کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب وہ بات جو آپ نے کہی، نماز جنازہ جب ان کی پڑھائی، اللہ اکبر تو اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ وہ تکبیریں کیا تھیں؟ یعنی نماز جنازہ میں دعائیں ہوتی ہیں، تو حضور دعا مانگتے تکبیر کہتے پھر دعا مانگنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر یہ اللہ بات اثر رہی ہے۔ صحیح ٹھیک، پھر ان کے لیے دعا مانگتے پھر تکبیر کہتے، پھر دعا مانگتے پھر تکبیر کہتے، دعائیں تکبیریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہیں کہ یہ کیا منظر ہے، کیا کیفیت، واہ 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 واہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہو گیا، نسیان ہو گیا، کیا نماز جنازہ مکمل ہوئی، تدفین ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو آپ نے زیادہ تکبیریں کہہ دیں، تو کیا ماجرا تھا آقا، ہم جاننا چاہتے ہیں، کیا کوئی نسیان ہوا یا کیا ہوا؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہ نسیان نہیں ہوا، قصدن تھا، ارادتن تھا، اور میں نے تو 9 تکبیریں کہی تھی، میرا یہ غلام تو ہزاروں تکبیروں کا مستحق تھا۔ کیا کہنے مفتی صاحب، یہ امتیاز بھی آپ کو یا اثر؟ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے، ہزاروں تکبیروں کا مستحق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہی رہیں، بس کھڑے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں، چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اتنی ان کی خدمات ہیں، اتنی ان کی قربانیاں ہیں، سبحان اللہ اتنی ان کی محبتیں ہیں میرے ساتھ۔ تو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اور بڑی اہم بات، اب آپ کی حالیہ جو تھی سبحان اللہ حضرت ام سلمہ بہت بڑا رضی احساس، اللہ تعالیٰ عنہا، جو ان کا بڑا پیار تھا حضرت ابو سلمہ سے، ان کے درمیان وہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر میں چلا جاؤں تو میرے بعد میرے خاندان کی پرورش اور کفالت اچھے طریقے سے کرنا۔ اللہ اکبر، ایک تو یہ دعا ان کی کیسے قبول ہوئی میں بتاتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میاں بیوی میں ایک دفعہ مکالمہ ہوا، وہ بیوی کہنے لگی کہ اپنے شوہر کو کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر پہلے فوت ہو جائے اور وہ ساری عمر صبر کے ساتھ گزار دے تو جنت میں جائے گی، اللہ اکبر، شوہر کی بیوی پہلے فوت ہو جائے اور وہ صبر کے ساتھ گزار دے، شادی نہ کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو آؤ ہم عہد کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اگر میں پہلے چلی گئی تو تم شادی نہیں کرو گے، تم پہلے چلے گئے تو میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، تو حضرت ابو سلمہ نے کہا، ان کی بات پوری سن کے محبت کے ساتھ، صحیح، فرمایا مجھ سے ایک وعدہ کرو، انکار تو نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کہ اگر میرے پہلے وصال ہو جائے تو تم کسی اچھے انسان کو دیکھ کے، مجھ سے بہتر کو دیکھ کے شادی کر لینا۔ اللہ وعدہ لے لیا، اور یہاں دعا کی یا اللہ میں اگر چلا جاؤں تو ام سلمہ کو مجھ سے بہتر انسان عطا فرمانا۔ واہ واہ واہ، 2 جملے ہو گئے، ایک تو اللہ یا اللہ پرورش کرنا، تیسری یہ کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی مکرم کی بارگاہ سے آئے تھے واپس اور بڑے خوش تھے، جی بڑے خوش تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ خوش کیوں ہیں؟ کہا میں نے آج آقا سے ایک فرمان سنا ہے، اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے۔ وہ فرمان یہ ہے کہ جب بندہ مومن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت چھین لیتا ہے، جب اس پر کچھ دکھ تکلیف کسی نعمت کے چھن جانے کی وجہ سے آتا ہے،
اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف اگر رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رب کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرتا ہے، واہ واہ، اللہ سے نعم البدل مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، حضرت ام سلمہ کہتی واہ ہیں واہ، یہ بڑے خوش تھے، واہ واہ، تو میں نے اس بات کو پلے باندھ لیا، نعم البدل مانگتا ہے۔ کہتے ہیں اب جب ان کا وصال ہوا نا تو میں نے پھر صبر کیا اور اللہ سے نعم البدل والی دعا کی، ان کی اس بات کی روشنی میں، آقا کے فرمان کی روشنی میں۔ لیکن ساتھ مجھے خیال آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر نعم البدل کون سا ہو سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، ابو سلمہ سے اچھا انسان مجھے زندگی میں مل سکتا ہے۔ تو ابھی میری عدت گزری تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا، تو میں اشش کر اٹھی کہ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سلمہ سے کتنی بہتر ہستی کے عقد میں مجھے جانے کا شرف عطا فرما دیا، اور وہ بعد میں ام المومنین زوجہ رسول حضرت ام سلمہ کیا رضی اللہ کہنے، تعالیٰ کیا کہنے، من صبر و غفرہ، جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔